تنہا ایک قوم ہے جو مدرسوں کو چلاتی ہے. دنیا کی کوئی قوم مدرسے نہیں چلاتی. ہندوستانی قوم مدرسہ چلاتی ہے بغیر گورنمنٹ کی امداد کے، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو. اور وہی مدرسے زندہ بھی ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے، برباد ہو کر رہ گئے. آج کی گورنمنٹ میں نے کل بھی اس کا بیان، میں نے کہا کہ ارے بھائی کھایا ہے، ہم تو پہلے کہتے تھے گورنمنٹ اگر کھلائے گی تو دگنا وصول بھی کرے گی. ہماری اس بات کو قبول نہیں کرتے تھے. آج کھایا ہے، دو مودی کی تصویر لگاؤ اپنے مدرسے کے اندر، نہیں تو بند کر دو دروازے کو. کیوں؟ تم نے کھایا ہے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے، اور ہم سے پہلے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، خیر جبھی تک ہے مدرسوں میں جب تک حکومت سے امداد نہیں، اور اگر لے لی گئی تو لگتا ہے کہ خیر کے دروازے بند ہو جائیں گے. حد تک زندہ ہے مدرسے، اور مسلمان ہی چلاتا ہے. ساری دنیا میں عربوں سے مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے چندہ دو دے دیں گے. اور بھائی ایک دفعہ دینا ہے، 50 لاکھ دینا ہے، کروڑ دینا ہے، لے جاؤ. مدرسے کے محتمیم کو تو جب صبح کو آنکھ کھلتی ہے تو اسے تو 5 لاکھ روپے شام تک چاہیے. اس کی سمجھ ہی نہیں آتا عرب کے بھائی روزانہ کہاں سے پیسے. دارالعلوم کا بجٹ 35 کروڑ کا ہے تقریباً. روزانہ محتمم کو 10-15 لاکھ روپے چاہیے. بھائی کہاں سے آئیں گے؟ میں کہتا ہوں تنہا دنیا کے اندر ایک مسلم ہندوستانی قوم ہے ساری دنیا میں، چاہے جہاں رہتی ہو. چاہے ہندوستان میں اپنی کمائی کا ایک حصہ مدارس ہے. آج سے 150 سال پہلے حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے جو دعا کی تھی اور مدرسے کی بنیاد، آج تک وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، گھٹ نہیں رہی ہے. اور کون دے رہا ہے پیسہ؟ مسلمان دے رہا ہے. اسی بنیاد کے اوپر زندہ ہے. میں ایک مرتبہ دلی میں کانگریس گورنمنٹ تھی، لوگوں نے ایک مدرسہ بورڈ بنایا، اندرا جی کا زمانہ تھا، اور 800 کروڑ اس کا بجٹ رکھا کہ ہم مدرسوں کو دینا چاہتے ہیں. مدرسے جو امداد لیا کرتے تھے، ایک صاحب ان کے ہتھے چڑھ گئے، ان کو انہوں نے دیا، اور ایسے ہی مدرسوں کو جمع کیا کہ جو مدرسے والے امداد گورنمنٹ سے لیتے ہیں. چنانچہ صبح سے وہ میرے پاس بھی دعوت نامہ آیا، اور تو سب لوگوں نے منع کر دیا. مولانا رابع صاحب نے فرمایا کہ ہم نہیں جائیں گے. میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں جاؤں گا جمعیت علماء کی طرف سے. چنانچہ میں نے پروگرام، عجیب اتفاق میں اس دن بھول گیا، کسی اور کام میں لگ گیا. میرے پاس ایک صاحب کو، وہ بھائی تم کیسے تھے جانے کے لیے؟ آج ہی تو دن ہے. میں نے ایک دم اپنا بریف کیس اٹھایا اور میں رکشہ لے کر کے پہنچ گیا. گاڑی جاتی تھی، میں اس گاڑی سے وہاں پہنچ گیا. صبح سے جو میٹنگ چلی تھی 12 بجے تک وہ تو ہو چکی تھی. میں پہنچا 1 بجے، میں ظہر کے بعد پہنچ گیا وہاں اسلامک کلچرل سینٹر کے اندر. تو وہاں منسٹر لوگ کچھ بیٹھے ہوئے تھے. میری صورت دیکھ کر کے مجھے ایک صاحب نے بلایا کہ اسٹیج پر آ جاؤ. اسٹیج پر آ گئے. تھوڑی دیر میں میرا نام آ گیا تو میں نے یہی بات ان سے کہی کہ مدرسوں کے پس منظر کو دیکھیے کہ مدرسہ ہے کیا چیز. میں نے ان کو بتایا جو میں نے آپ کے سامنے تاریخ بتائی، میں نے یہی تاریخ ان کے سامنے رکھی. مدرسوں سے 1000 نہیں 10,000 مدرسے، مگر مدرسوں کی روح وہی ہے جو دارالعلوم دیوبند کی روح تھی. آج آپ اس روح کے اوپر اس کے گلے کو گھونٹنا چاہتے، آپ کیوں دینا چاہتے ہیں امداد؟ ہم تو آپ سے امداد نہیں مانگتے.
میں نے کہا کہ آپ غلط تصور کر رہے ہیں، مدرسہ اور مسجد ہمارا دین ہے، ہماری دنیا نہیں ہے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسوں میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ اگر قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسوں میں پڑھنا سکھلایا جاتا ہے۔ ہم آپ سے اپنی مسجد کے لیے امداد دینا، آپ کیوں ہمیں بھی امداد دینا چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ یقین ہے اگر آپ ہمیں 2 پیسے دیں گے تو ہم سے 10 پیسے وصول کریں گے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا آپ کی بات کے اوپر میرا بھروسہ ہے، مگر مجھے یہ بتائیے کہ ابھی الیکشن کے اندر 2 سال باقی ہیں، کیا آپ مجھے یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد الیکشن آئے گا تو کانگریس ہی اقتدار کی کرسی پر بیٹھے گی؟ میں نے کہا آپ نہیں دے سکتے گارنٹی، آپ تو 2 سال کی بھی گارنٹی نہ، اور میں بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے دل میں یہ تمنا رکھتا ہوں کہ قیامت تک میں مدرسوں کو اسی طریقے پر چلاؤں گا۔ تو بتائیے میری آپ سے کس طرح مساوات ہے؟ میں تو آپ سے 2 کوڑی کی بھی چیز نہیں لینا چاہتا ہوں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جمعیت علماء ہند کل بھی اس کی مخالف تھی، آج بھی مخالف ہے، اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے۔ جسے کھانا ہے حرام کھائے، آپ سے لے کر جانا ہے۔ نعرہ تکبیر! مجھے اگلے دن میری اس تقریر کے خلاصے کو انہوں نے میڈیا کے اندر نہیں آنے دیا۔ اگلے دن اندرا جی نے ان سے کہا کہ بھئی کس تم نے بھیڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا، اس پروگرام کو ختم کرو۔ وہ پروگرام ختم ہو گیا۔ اتفاق سے میں کچھ دنوں کے بعد کسی صاحب کے کام سے پرنسپل وزیر تعلیم دے میں ان کے یہاں پہنچا، ان کا کام لے کر کے وہ مجھے لے کر کے بیٹھ گئے، بھائی کیوں مخالفت کرتے ہو اور کیا ہے، ہم تو بڑھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے میں نے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھیے آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں کتنی مسجدیں ہیں؟ کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ میں نے کہا اچھا ہندوستان میں 1 لاکھ مسجدیں ہوں گی؟ کہا کہ اس سے زیادہ ہوں گی۔ میں نے کہا کہ مجھے ہر مسجد کے لیے 1 امام اور 1 مؤذن چاہیے، اور ہر مدرسے کے لیے 1 مفتی چاہیے۔ آپ مجھے دے دیجیے، کہوں گا تو نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا صحیح بات ہے، ہماری اسی ضرورت کو یہ مدرسے پورا کرتے ہیں۔ آپ ہم سے یہ کہیے کہ ہم کالج بنا دیں، ہم آپ کو کالج بنا کے دے دیں گے۔ آپ ہم سے کہیے آئی ٹی او بنا دو، ہم آپ کو آئی ٹی او بنا دے دیں۔ آپ ہم سے کہیے یونیورسٹی بنا دو، ہم آپ کو یونیورسٹی بنا کر کے دیں۔ کہنے نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ان مدرسوں کو یونیورسٹیوں کی تعلیم کے لیے پلیٹ فارم بنائے۔ میں نے کہا ہماری آپ سے مصالحت نہیں ہے، ہم نہیں کریں گے۔ مدرسے ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، مدرسے ہمارے بزرگوں نے بنائے ہیں، ہمارے پاس امانت ہے، ہم جب تک زندہ رہیں گے خود چلائیں گے، ہم آپ سے بھیک لیں۔ جو بھیک مانگنا چاہتا ہے بھیک لے، آپ دیجیے، اس کو ہم نہیں مانگتے۔